کرنے کی کوشش کریں۔ عمر بھائی، اگر آپ اجازت دیں کہ 2-4 منٹ میرا دل کرتا ہے کہ ایک ڈرامہ سیریل آج کل آئی ہے ارطغرل، اس کو ارطغرل بھی کہتے ہیں اور ارطغرل بھی کہتے ہیں، اس کے ایک چھوٹے سے کانسیپٹ پر میں اپنی بات کرنا چاہوں گا۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل جو ہے وہ بڑی کمال کی ایک ٹرکش گورنمنٹ نے اور ٹرکش انڈسٹری نے یہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں ان کا جغرافیہ بالکل تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ کوٹیشن پڑی تھی کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں ان کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ٹرکش گورنمنٹ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی تاریخ کو اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے اس کردار کو جس کو ارطغرل کہتے ہیں، اور اس کی اولاد میں جو چھوٹا بیٹا تھا وہ عثمان ہوا، اور سلطان عثمان اور اس کی نسل آگے چلی، اور سلطان عثمان سے ایک پوری تحریک کا آغاز ہوا جس کو سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا، جس نے 650 سال تک بے شمار جگہوں پر حکومت کی۔ اس کے زیر اثر سعودی عرب، کویت، دمشق، عمان، یمن، ترکی، بے شمار علاقے اس کے زیر اثر رہے، اور پھر 1920 میں اور پھر 1923 میں سلطنت عثمانیہ اور خلافت کا خاتمہ ہوا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ سیاست میرا موضوع نہیں ہے۔ 2-3 باتیں ارطغرل ڈرامہ سیریل کے اندر جو میں نے دیکھا مجھے بہت پسند آئیں۔ پہلی بات جو اس ڈرامہ سیریل کی پکچرائزیشن کے دوران جس بات کا خیال رکھا گیا وہ یہ تھا کہ اس ڈرامہ سیریل کے بیسک تھیم کے اندر ان لوگوں کا اللہ پر یقین دکھایا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جب بھی کسی مہم کی طرف بڑھتے ہیں، جب بھی کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ سب سے بنیادی جو ان کے اندر فیکٹر جنم لیتا ہے وہ ہر بات میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ چاہے گا تو یہ ہم فتح حاصل کر لیں گے، اور ہر بات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ٹرکش گورنمنٹ اپنی انڈسٹری کے ذریعے اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کی طرف دیکھنا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور دیکھیں اب ہماری انڈسٹریز ہیں یا انڈین فلم انڈسٹری ہے، ہمارے ہیروز کون ہیں ان پہ بات نہیں کرتے، لیکن ٹرکش گورنمنٹ نے اس ڈرامے کے ذریعے اس تاریخی کردار کو لوگوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور بیسیکلی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے 650 سال حکومت کی۔ بہرحال پہلا کانسیپٹ مجھے اس بات میں بہت مزہ آیا کہ انہوں نے اپنی ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اپنی ہر شکست کو تسلیم کیا، اپنی ہر فتح کو اپنی بازوؤں کی طاقت نہیں سمجھا، اللہ کے آگے سربسجود ہوئے اور کہا یہ اللہ تیرا کمال ہے کہ تو نے ہمیں یہ فتح نصیب کی، ورنہ ہم تو اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ فتح حاصل کر لیتے۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور میں سمجھتا ہوں اس ڈرامے کا بنیادی تھیم یہ ہے، اور اس ڈرامے کے ذریعے پوری مسلم امت کے لیے جو ٹرکش گورنمنٹ نے یا اس ڈرامہ ارطغرل غازی نے لوگوں کو بتایا ہے، جب بھی اس ڈرامے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ہمارے پیارے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے، تو آپ ان کے فیشل ایکسپریشن دیکھیے گا وہ تمام کرداروں کے، کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے چہرے کو نیچے کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور دل ہی دل میں پیارے رسول کی محبت کے ترانے گاتے ہیں،
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ تو جو بنیادی فیکٹر مجھے اس ڈرامے میں اور جو ان کی کامیابی کا بنیادی راز تھا، اور جو 650 سال تک انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور خاص طور پر یہ اپنے آپ کو خادم تصور کرتے رہے خانہ کعبہ شریف کے اور مسجد نبوی کے، تو اس کی بنیادی فیکٹر یہ تھا کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رکھا اور اپنی آنکھوں کو ہمیشہ جھکا کر رکھا۔ اور آپ بھی اگر اس ڈرامے میں غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی اس ڈرامے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے تو یہ لوگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ تو یہ بڑا بنیادی فیکٹر ہے اس میں، اللہ کی محبت، اپنی ہر کامیابی اللہ کی طرف منسوب، اور محبت رسول دل میں۔ اس کے بعد جو ان کے اندر ایک اور میں نے تیسری بات، سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو میں فیل کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسری بات جو میں نے اس ڈرامے میں فیل کی، وہ کسی مینٹور کا، کسی استاد کا، کسی مرشد کی ان کے پیچھے نگاہ ہے۔ یعنی آپ نے ڈرامہ ارطغرل میں شروع میں دیکھا کہ ابن عربی کا کردار، محی الدین ابن عربی کا کردار، اور جو ہر وقت ارطغرل کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ تو جب آپ کے پیچھے کسی مرد کامل کی نگاہ ہوتی ہے، جب آپ کے پیچھے کسی مرد حق اور مرد قلندر کی نگاہ ہوتی ہے، آپ کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور آپ کا ایمان اللہ پر ہو، تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں، اور پھر آپ کی اولادوں تک اور آپ کی اولادوں کی اولادیں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام سر بلند کرتی ہیں۔ آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں کہ جب شہاب الدین غوری یہاں پر فتح یاب ہوتے ہیں، پرتھوی راج چوہان کو شکست دیتے ہیں، اس کے پیچھے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خاص نگاہ، خاص مینٹورشپ ہوتی ہے، اور وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو تیسرا بنیادی فیکٹر اس ڈرامے میں مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ محی الدین ابن عربی کا کردار، اور آنے والی ایک ساتھ میں ابدالی کا کردار ہوگا۔ تو بہت امپورٹنٹ باتیں اس ڈرامے میں، زیادہ بات مجھے سیاست میں نہیں کر رہا، صرف 3 باتیں: اللہ کی محبت، ہر کامیابی اللہ کی طرف منسوب، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر کسی مینٹور، کسی محبت رسول والے عاشق کی نگاہ، یہ ان کی کامیابیوں کا راز تھا۔ تو ارطغرل ڈرامہ کے ذریعے ترکش گورنمنٹ نے اپنی قوم کو اور پوری عالم اسلام کو یہ 3 باتوں کا تحفہ دیا ہے، اور آئی سلیوٹ ٹو دا ارطغرل غازی اور ترکش گورنمنٹ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری باتیں سنی، آپ کا بہت شکریہ۔